बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मैं तो शर्मिंदा हूं इस दौर का इंसान होकर। पाकिस्तान के शहर पत्तोकी में जो इंसानियत की तजलील की गई, जिस तरह से कुछ लोगों ने बल्कि एक पूरे हुजूम ने यह साबित किया कि उनके लिए इंसानी जान से ज्यादा शादी की रोटी है, एक आम मेहनत कश पर तशद्दुद किया गया, उसकी लाश को रखा गया, उसकी लाश को रखकर दावत उड़ाई गई, खाना खाया गया, अयाशी की गई, लेकिन किसी एक शख्स का मुर्दा जमीर नहीं जागा। और जिस तरह से कहा जाता है कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। हादसे से बड़ा सानेहा हमेशा ये होता है जो लोगों की बेहिसी, लोगों की अंदर इंसानियत का फुकदान, और इस तरह के वो विजुअल्स हैं, इस तरह की वो वीडियो है। यकीन माने वो देख के चंद घंटे तक तो मुझे समझ नहीं आई मैं क्या बात करूं भी कि ना करूं। और मैंने इस मामले के हवाले से आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। इस शख्स के हवाले से, इसकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, इसकी मेडिकल रिपोर्ट ने खैर पूरी कहानी बदल के रख दी है। ये शख्स कौन था, इसका कसूर क्या था, और हर चीज साइड पे रख दें आप। हर चीज को आप बिल्कुल एक मर्तबा तहकीकात, गिरफ्तारियां, फलान ढिमकान, कीप एवरीथिंग असाइड। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या एक शख्स मेहनत फरोश, मेहनत कश, नाज़रीन कराम, वो एक मैरिज हॉल के अंदर हो और वहां पर बच्चों के लिए पापड़ बेच रहा हो और वो वहां पर वैसे ही मर जाए और 1 फुट का फासला भी ना हो, टेबल 7 पे, वहां पर 7 टेबल्स पर बैठकर लोग जो हैं वो खाना खा रहे हो, क्योंकि हमारे यहां जब रोटी खुल जाती है तो फिर हमारे अंदर का जानवर भी खुल जाता है। हम इंसान नहीं रहते, उसके बाद हम जानवर होते हैं। वो रोटी नहीं खुलती, वो हमारे अंदर का जानवर खुल जाता है। खैर, जानवर भी शायद ऐसा ना करे, शायद जानवर के साथ भी उसका अपना कोई मरा बैठा हो, उसी की तरह का जानवर, तो वो भी शायद एक मर्तबा खाने पर लपकने के बजाय उसकी दाद रसी ही कर ले, उस पर एक लम्हे के लिए रुक कर अफसोस ही कर ले। लेकिन शायद हमने ये कसम उठा रखी है कि हमने, नाज़रीन कराम, करना क्या है, हमने अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान को दुनिया में, अभी आप देखिएगा इसकी क्या बनती है, और इस वाक़े की तफसीलात तो मैं रख देता हूं, लेकिन अब आप देखिएगा कि इसे किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और क्या करें हम, किस तरह से डिफेंड करें, क्यों डिफेंड करें, कैसे डिफेंड करें भाई, किस तरह से कर सकते हैं हम इसे डिफेंड, हम क्या इसे कहें। एक वाकया होता है, एक सानेहा होता है, और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हम सोचते हैं कि इससे ज्यादा तो इंसानियत गिर ही नहीं सकती, इससे ज्यादा तो हम नीचे जा ही नहीं सकते। लेकिन फिर हम कुछ ऐसा जरूर करते हैं, फिर हम कुछ एक अमली नमूना दिखाते हैं कि पिछला वाकया तो कुछ नहीं था, पिछला सानेहा तो कुछ नहीं था, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं, हम तो आए दिन इंसानियत की तजलील कर रहे हैं, हम तो आए दिन हैवानियत के निचले से निचले दर्जे पर बड़ी तेजी से नॉन स्टॉप सफर कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, और इसका जिला है कसूर, और कसूर की तहसील है पत्तोकी। इसमें एक शादी हॉल में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से मेहनत कश मोहम्मद अशरफ की हलाकत के वाक़े का मुकदमा भी अब दर्ज हो गया है, और इसके अंदर अभी तक मेरी जो इत्तलात हैं, जो मैंने कन्फर्म किया है DPO ऑफिस से भी और मुख्तलिफ पुलिस ज़राए से भी, 12 अफराद अभी तक ज़ेर हिरासत हैं। DPO कसूर के मुताबिक पुलिस की टीमों ने रात गए कंगनपुर, पत्तोकी और सराय मुगल में कार्रवाई करके इन अफराद को हिरासत में लिया। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन कराम, सोमवार के दिन ये सानेहा पेश आया, ये हादसा नहीं है, ये वाक़या नहीं है, ये बल्कि सानेहा है। और ये सानेहा पेश आया और एक पापड़ बेचने वाले के साथ बारातियों के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, तो फिर वहाँ मौजूद बारातियों ने मुबैना तौर पर उसे तशद्दुद करके हलाक कर दिया। बारातियों का कहना है कि इसका हार्ट फेल हुआ, इसे दिल का दौरा पड़ा, और हमने इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। लेकिन उसके अलावा भी, चलें आपने नहीं किया तशद्दुद, ये इंसानियत सोज वाकया, आपकी बेहिसी जो है, आपका मुर्दा ज़मीर जो है, उसका तो आपने अमली नमूना दे दिया।
اس واقعے کا مقدمہ محمد اشرف کے بہنوئی کی درخواست پر درج کیا گیا ہے اور مدعی کا کہنا ہے کہ وہ الجنت شادی ہال سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے برادر نسبتی کو شادی ہال کے احاطے میں چند مقامی لوگ مار رہے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق مذکورہ افراد محمد اشرف کو مکے اور ٹھوکریں مار رہے تھے اور جب محمد اشرف کو چھڑایا گیا تو وہ بہت زخمی تھا اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی وفات پا گیا۔ پرویز کا کہنا تھا کہ محمد اشرف ایک انتہائی غریب شخص تھا اور پاپڑ فروخت کر کے گزر بسر کرتا تھا، جبکہ سیزن میں وہ پھلوں کا کام بھی کرتا تھا۔ جتنے کام ہو سکیں جس میں اسے لگے کہ اس میں منافع ہے وہ کیا کرتا تھا۔ بینوئی کے مطابق اس شخص کے جو اشرف ہے یہ غیر شادی شدہ تھا اور گاؤں میں اپنے ایک دوست کے پاس رہتا تھا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے رات کو اس واقعے کا نوٹس لے لیا تھا۔ ان کے مطابق ڈی پی او قصور واقعے کی تفتیش اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق مزید افراد کو شامل تفتیش کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد کا بغور جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور اس سب کے اندر معاملہ یہاں سے پیچیدہ ہوتا ہے۔ یہاں تک تو وہ ایک خبر کی بات ہے نا، لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں، پولیس نے مجھے یہ بتایا ہے اور ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں جو انیشل پوسٹ مارٹم تفصیلی ابھی ہوگا، کوئی انٹرنل چوٹ سامنے آ جائے، ڈاکٹرز نے متوفی کے جسم پر تشدد کی تصدیق نہیں کی، یعنی کہ اس پر تشدد نہیں ہوا اپیرنٹلی ابتدائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق۔ تاہم واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق جائے واردات سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، حتمی رپورٹ آنے کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ اب ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھانہ سٹی پتوکی کے تفتیشی افسر آصف علی نے یہ بتایا کہ ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے اور جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی ہے اس میں ہلاک ہونے والے شخص پر تشدد کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ ابتدائی تفتیش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارات کے دوران ممکنہ طور پر جب روایتی طور پر پیسے وغیرہ پھینکے گئے تو اس موقع پر مقتول بھی پیسے حاصل کرنے والوں میں شامل ہو۔ اس موقع پر وہ گر گیا، کسی وجہ سے گرا یہ تو ابھی تک نہیں پتا، لیکن گرا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہی وہ دم توڑ گیا ہو۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو تفتیشی افسر نے پیش کیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کوئی کنفرمیشن ابھی نہیں مل رہی، کیونکہ بینوئی نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اس نے خود دیکھا کہ یہاں پر اس کے جو سالہ ہے جو کہ مقتول ہے اس پر تشدد ہو رہا ہے۔ اس محنت کش کی ہلاکت کے بعد ناظرین کرام سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں شادی ہال میں اشرف کی لاش موجودگی میں بارات کے شرکاء کو کھانا ٹھونستے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ترسے ہوئے لوگ ہیں جنہیں شاید زندگی بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ان میں کوئی ایسا بھوکا نہیں ہوگا جو فاقے کاٹ کے اپنے گھروں سے آ رہا ہو، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اندر کا جانور کھولنا ہوتا ہے جیسے ہی روٹی کھل جائے۔ اور اس طرح کے ڈسٹربنگ ویژولز، بلکہ یہ پالیسی نہیں ہے اس پلیٹ فارم کی جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو دکھاتا، بار بار چلاتا، اور بلکہ وہ دیکھیے گا، جتنا دیکھ سکتے ہیں اسے دیکھیے گا اور افسوس کیجئے گا اپنی قومی غیرت پر، انسانیت پر۔ اور ناظرین کرام، اس سب کے اندر میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ اور ڈیٹیلز بھی رکھنی ہے۔ تفتیشی افسر نے مزید کیا بتایا ہے، تفتیشی افسر کا مزید کیا موقف ہے وہ بھی سن لیں۔ تفتیشی افسر کے مطابق جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ لوگ وہاں پر کھانا کھانے میں مصروف رہے اور کسی نے بھی محمد اشرف کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ مختلف ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ کسی نے یہ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک بندہ کسی مدد کا منتظر ہے یا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ناظرین اکرام، اس وقت جو ماحول بن چکا ہے، یہ اس واقعے کو مثال بنانا ہوگا۔ اور یقین مانے کہ کوئی پتہ نہیں، ہم شعور سے اور احساس سے ایسے عاری ہو چکے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ نیچرل موت مرا، آپ کے ایک قدم کے اوپر ادھر نیچے زمین کے اوپر جدھر آپ بیٹھے ہیں ابھی، آپ کے ساتھ زمین کے اوپر ایک لاش پڑی ہو، اور میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں، شادی کا کھانا اڑا سکتے ہیں، بوٹیاں کھا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کوئی انسان جس کے اندر انسانیت کی 1% رمق بھی باقی ہو۔ انہوں نے اس وقت یہ شادی ہال جو ہے اس کا مینیجر گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی بہت سے پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ شادی کسی انفلوئنشل شخص کی تو نہیں تھی، یہ میرج ہال کسی انفلوئنشل شخص کا تو نہیں تھا، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ میرج ہال ظاہری بات ہے چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ میرج ہال تو کسی طاقتور شخص کا نہیں ہے جو اب اپنے ہال کو بدنامی سے بچانا چاہتا ہے کہ یہاں پر قتل نہیں ہوا۔
ہر پہلو سے اس کی تفتیش ہونی چاہیے، ہر پہلو سے معاملات کو دیکھنا ہوگا، اور میری پولیس سے بھی یہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اس ملک پر رحم کیجیے گا اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ایمانداری سے تفتیش کی جائے اور ٹاپ سے دیکھا جائے، اور انشاءاللہ میں اس معاملے کو اینڈ تک ہم ضرور دیکھیں گے اور اس معاملے کو ہم چھوڑیں گے نہیں تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ سبسکرائب کریں، نہ کریں جی سبسکرائب بے شک، لیکن اس معاملے پر آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، تو یہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی، اور کب آواز اٹھاؤ گے؟ جب گھر سے لاش اٹھاؤ گے، تو بے شک اس شخص کے لیے نہیں، اپنے لیے ہی آواز اٹھا لیں۔ میں ہر سانحے پر کہتا ہوں، موٹر وے کے سانحے سے لے کر سیالکوٹ کے سانحے سے لے کر بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے لے کر اس واقعے تک کہ اپنے لیے آواز اٹھاؤ۔ آج اگر اس پر آواز نہیں اٹھاؤ گے تو یہ ظلم کا عفریت آپ تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا، یہ آپ تک بھی پہنچے گا، یہ مجھ تک بھی پہنچے گا۔ اپنی خاطر ہی سیلفش ہو کر ہی آج اس پر آواز اٹھا لیں، کیونکہ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم اس سارے کے سارے ایسے انجسٹس کے اوپر اپنا غصہ نہیں دکھائیں گے، پاگل پن نہیں دکھائیں گے کہ ایسی چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہونی، ہم نے اس معاشرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس وقت تک یہ چیزیں ختم بھی نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔